تو بات کر لیتے ہیں نیر بخاری صاحب علیہ صبح ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس نیر بخاری صاحب اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو جی. ویسے تو آج واللہ علم کس کس کے لیے گڈ مارننگ ہوگی, جس طرح سے بجٹ پیش کیا جائے گا واللہ علم کیا ہوگا. لیکن بتائیے گا کہ یہ جو اسٹیل مل سے متعلق جو بیان دیا گیا ہے, ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بڑے اخراجات ہو رہے ہیں, وہاں پر گیس بھی خرچ ہو رہی ہے اور خسارہ مزید برداشت نہیں کر سکتے, اب تو یہ اسکریپ میں ہی بکے گی. آن بورڈ لیا گیا تھا, اب ظاہر ہے کہ آپ بڑے قریبی اتحادی ہیں ایک طرز سے نون لیگ کے, تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ, یا یہ صرف بیان سمجھیں اس کو؟ شکریہ. گزارش ہے کہ اسٹیل مل کس کے زمانے میں لگی, اور اسٹیل مل جو ہے وہ پروفٹ ارننگ ادارہ بھی تھا اور بہت سارے لوگوں کو جابز ملی. کل ہماری جماعت کی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میٹنگ میں آبویسلی میٹنگ کے بعد جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریزائڈ کی, اور ہماری سیکرٹری انفارمیشن ہے وہ ممبر نیشنل اسمبلی, پر بڑے کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا آن ایشوز آف بجٹ. اوکے, ہم کیبنٹ کا حصہ تو نہیں ہیں, لیکن ہم ان کے الائز تو ضرور ہیں, اور میجر الائی ہیں اس کولیشن میں, تو ہماری ریزرویشنز آبویسلی ہیں. بلا شبہ ٹیکسیشن کے بغیر ملک نہیں چل سکتے, خیرات پہ ملک نہیں چل سکتے, لیکن آپ جس گورنمنٹ کو رن کر رہے ہیں اس کا ایک میجر سپورٹ آپ کو پیپلز پارٹی کی ہے. بالکل, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اور پیپلز پارٹی کے ممبرز آف پارلیمنٹ کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے. تو سر اب کیا ہوگا؟ آج تو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے, آپ لوگ کیا مخالفت کریں گے؟ کیونکہ آپ کے اپروول کے بغیر تو بھائی معاملات نہیں آگے بڑھ سکتے ہیں. دیکھیے دو باتیں ہیں, ایک تو آج دوبارہ ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوگی. سیکنڈلی اٹس اے پروسیس, ابھی تو آج بجٹ لے ڈاؤن ہوگا, اٹ ول ٹیک اندر آلموسٹ کوئی 15 16 18 دن تو لگیں گے اس بجٹ کو پاس کرنے پہ. ظاہر ہے اس پہ ڈیبیٹس شروع ہو جائیں گی, اس پہ کٹ موشنز آئیں گے, اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ ایک امینڈمنٹ کے ذریعے یہ تھا, بجٹ سینٹ میں بھی پیش ہوتا ہے سائملٹینیسلی, وہاں پہ ورڈ یوز ہے, تو سینٹ کی جو فائنانس کمیٹی ہے وہ اپنی ریکمنڈیشنز بھی دیتی ہے, اور وہ ریکمنڈیشن سینٹ جو ہے وہ آگے ٹرانسمٹ کرتا ہے نیشنل اسمبلی کو, اور یہ پروسیس اٹ ول ٹیک 18 days 16-18 days لگیں گے. تو ابھی اٹ ول بی پری میچور کہ ہم کہیں گے جی اس کی مخالفت کریں گے یا اس کی حمایت میں ووٹ دیں گے. اچھا, ابھی ایک ڈسکشن, ایک ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی, اور پھر نیگوسیشنز بھی ہو سکتے ہیں. بخاری صاحب ایک چیز یہ ہے, بھی آ سکتی ہیں, ایک چیز یہ ہے کہ ہم بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تو اخراجات, حکومتی اخراجات کم کرنے سے متعلق, اور دوسرا ارننگ مزید کی جائے. یہ پچھلے 2 دہائیوں سے ہم سن رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ, اور اتفاق سے اسحاق ڈار صاحب بھی کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی دائرہ وسیع کیا جائے گا. یہ دائرہ وسیع نہیں ہوتا, شکنجہ سخت ہوتا جاتا ہے جن کے اوپر آلریڈی ہے. تو اس کے لیے آمدن بڑھانے کے لیے کیا کچھ تجاویز دی جاتی ہیں, اور سنجیدہ نوعیت کی تجاویز جن کے اوپر عمل کیا جائے؟ دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے, بلا شبہ ایٹ سورس جن کا ٹیکس کٹتا ہے وہ کتنے % لوگ ہیں پاکستان کے. آپ دیکھیں کہ یہ جو سیلف امپلائڈ ہے وہ کس حد تک ٹیکس پے کرتے ہیں. بالکل, ٹریڈرز ہو گئے, لائرز ہو گئے, ڈاکٹرز ہو گئے, جی پرائیویٹ ادارے ہو گئے جو کاروبار کرتے ہیں. تو اس پہ اب آپ کو یہ اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کامن آدمی افیکٹ ہوتا ہے انڈائریکٹ ٹیکس سے. مطلب جی ایس ٹی آپ بڑھا رہے ہیں, آپ پیٹرول پہ لیویز بڑھا رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیے آپ کی پاپولیشن کیا کتنے % لوگ ڈائریکٹلی ٹیکس پے کرتے ہیں. آپ اس پہ میجرز لیں نا, تاکہ ایک کامن آدمی زیادہ افیکٹ نہ ہو سکے اس پہ. لیکن جی ایس ٹی تو بڑھنے کی خبریں آ رہی ہیں, آپ یہ دیکھ, تو اس پر کیا کنسرن ہے بطور پارٹی؟ وہی خبر آبویسلی دیکھیں نا جی, جو جی ایس ٹی ہے اس سے کامن آدمی تو افیکٹ ہوگا, ڈیفینیٹلی ایک پور لیبرر بھی افیکٹ ہوگا. بالکل,
اگر وہ ایک ماچس کی ڈبیا خریدے گا تو اس پہ بھی جی ایس ٹی آ جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جو ٹیکس پیئرز ہیں جو انکم ٹیکس پے کرتے ہیں وہ کتنے % لوگ ہیں پاکستان میں. آپ کو وہ بیس بڑھانے کی ضرورت ہے نا, اس کے لیے میجرز لیں آپ. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ابھی ریسنٹ جو آپ کا کل سروے اکنامک سروے آیا ہے اس میں اگر بہتری آئی ہے تو وہ ایگریکلچر سیکٹر میں آئی ہے. آپ ایگریکلچر سیکٹر کو اس کو پروموٹ کریں تاکہ آپ کو ایٹیبلز باقی چیزیں امپورٹ نہ کرنی پڑیں. جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو آبویسلی آپ کو ڈالر اسپینڈ کرنے پڑتے ہیں. ڈالرز آپ کے پاس ہیں نہیں ہیں. آپ اگر ادھار مانگ کے تو ایٹیبلز امپورٹ کریں گے تو یہ کوئی دانش مندی تو نہیں ہوگی. ایک چیز بتائیں نیر بخاری صاحب, ساری جو جماعتیں خاص طور پہ اپوزیشن میں یا کچھ کنسرن جو ماہر معاشیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بجٹ جو ہے IMF انفلوئنسڈ ہوگا. تو یہ ہمیں ایک عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم جاننا چاہیں, ظاہر ہے معیشت کو ٹریک پر لانے کے لیے بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے, لیکن IMF بجٹ اگر ہے, انفلوئنس بجٹ ہے, تو پھر کیسے کس طرح عام آدمی متاثر ہوگا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو لینڈر ہوتا ہے نا وہ سیکیور کرتا ہے اپنے آپ کو. آپ ادھار مانگ رہے ہیں نا ان سے, لون لے رہے ہیں نا IMF سے. IMF تو کوئی بھی جو کریڈیٹر ہے وہ لون تب دیتا ہے کہ اس کو یہ شیورٹی ہو کہ اس کو پے بیک ہوگا, بالکل وہ ریٹرن کر سکے گا, چاہے وہ انسٹیٹیوشنز ہو چاہے وہ انڈیویجول ہو. اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ میں ان کو لون دے رہا ہوں کل یہ مجھے ری پے نہیں کر سکیں گے تو وہ لون کیوں دے گا؟ ایسا ہی ہے. اور جن سرکمسٹانسز میں آپ نے لون لیا آبویسلی کریڈیٹر تو انشور کرتا ہے نا کہ اس کی رقم واپس ملے اسے. بالکل ایسے ہے. خیرات تو IMF نہیں دیتا. اچھا تو پھر وہ آپ ایگزامن کرتا ہے آپ کے کہ ٹیکس نیٹ کو کیا ہے, آپ کی انکم کیا ہے, آپ کے ایکسپینڈیچرز کیا ہیں, آپ کی کیپیسٹی کیا ہے ٹو ری پے بیک. یہ چیز امپورٹنٹ ہے. میں یہ جاننا چاہوں لون لیتے ہیں تو جی بخاری صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تو دیکھنی پڑتی ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی اس وقت حکومت میں ہوتی تو کیا چینجز جو ابھی تک خد و خال سامنے آئے ہیں بجٹ کے, کافی ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ سامنے آ چکی ہیں کہ یہ کریں گے, کیا ڈیفرنٹ ہو سکتا تھا آپ کی نظر میں جو آپ تجویز کرتے کہ اس شعبے کے بجائے اس شعبے پہ فوکس کرنا چاہیے تھا, یہ چیز ایسے نہیں ایسے, کچھ آپ کے مائنڈ میں ہے؟ آبویسلی جی میری قیادت نے تو بہت پہلے بھی کہا تھا 70% پاپولیشن آپ کی رورل ایریا میں ہے. ٹھیک ہے. آپ ان کی ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھیں. آپ کی ایگرو بیسڈ اکانومی ہے. آپ کا چاول ایکسپورٹ ہوتا ہے نا, آپ اس دفعہ دیکھیں کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھی ہے نا, آپ کی ٹیکسٹائل تھی, اور آپ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ اپنا ایگریکلچر پروڈیوس کو بڑھائیں گے نہیں اور آپ ویٹ بھی امپورٹ کریں, رائس بھی امپورٹ کریں, شوگر بھی امپورٹ کریں, آئل بھی امپورٹ کریں, تو امپورٹ کے لیے یو نیڈ ڈالرز. تو ڈالرز کہاں سے لائیں گے آپ؟ تو دیر شوڈ بی بیلنس بٹوین امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ. اس دفعہ جو اکنامک سروے آیا ہے کل, اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس کچھ 10% بڑھی ہیں, آپ کی امپورٹس میں ریڈکشن آئی ہے. تو آپ کو اپنے ریسورسز جنریٹ کرنے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی آپ کے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو بھی ایکسپلور بھی کرنا ہے اور ان کو یوٹیلائز بھی کرنا ہے. آپ ٹوٹلی بینک کرتے ہیں جی آئل پہ, اور آپ الیکٹریسٹی بھی پروڈیوس کرتے ہیں آن آئل, تو ہمیں تو پھر وہ جو ہے ہائیڈل الیکٹریسٹی اس پہ جانا پڑے گا. ہمیں وہ اسمال پروجیکٹس بھی بنانے پڑیں گے. بالکل. تو بیسک بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کٹی ہوئی ہے ڈالرز ہیں تو آپ امپورٹ کر سکتے ہیں, اور ڈالرز آپ کہاں سے لائیں گے؟ یا تو آپ کے ایکسپورٹ بڑھیں یا آپ کی ریمیٹنسز بڑھیں. بالکل ایسے دو ہی سورسز ہیں نا, دو ہی سورسز ہیں. ایسا ہی کہہ رہا ہوں. نیر بخاری صاحب تھینک یو سو مچ, صبح سویرے آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا.